ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات سبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا جو کہ کبھی کسی پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی شان میں کوئی، ان کی ناموس میں کوئی بھی گستاخی کرے گا، ہم اس کا شدید نوٹس بھی لیں گے، احتجاج بھی کریں گے اور ہر وہ قانونی قدم اٹھائیں گے جس سے کہ اس سے کوئی جرأت نہ کر سکے اس گستاخی کی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج جو بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ بلوچستان میں جس نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، ان کو بجائے اس کے کہ وہ جھوٹ فریب کی باتیں کرتے تو یہ ایک بڑا نادر موقع تھا ان کے لیے کہ وہ اس جلسے کو ناموس رسالت کے جلسے میں تبدیل کر لیتے اور ان کی تقاریر صرف مذمتی تقاریر ہونی چاہیے تھیں، جو کہ ایک اتنے بڑی ہستی جو کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اس پہ بات کرتے۔ انہوں نے واجبی سا ذکر تو کیا، بہرحال میں یہی بات یقین سے کہتا ہوں کہ جو جلسے کے شرکاء تھے ان کے بھی وہی جذبات ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں۔ اس کے بعد جو تقاریر ہوئیں، جو اب تک ہم سن چکے ہیں، مجھے تو شاید موقع ملا نہیں، لیکن جو تقاریر ہوئیں جس میں خاص طور پر ایک ایسے شخص کی تقریر جو کہ اس ملک سے عدالتیں اس کو مفرور قرار دے چکی ہیں، اس نے ایک ایسا اٹیک کیا ہمارے اداروں پر اور خاص طور پہ پاک فوج پر۔ یہ وہی پاک فوج ہے جس نے کہ پچھلے 19 سال سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، جس میں ہزاروں جوان شہید ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس ملک کو نہ تو سیریا بننے دیا، نہ لیبیا بننے دیا، نہ عراق بننے دیا، نہ افغانستان بننے دیا۔ آپ بلاول بھٹو، یہ ایک اور ہماری سیاست میں ایک تفریح کا سامان پیدا ہوا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے والد سے یہ نہیں پوچھتا کہ والد صاحب آپ یہ بتائیں کہ قوم پوچھتی ہے کہ میرے نانا نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، تو آپ نے یہ روٹی کپڑا مکان بھی ان سے چھین لیا اور آپ کہتے ہیں ہم نے آپ کو 18ویں ترمیم دی ہے۔ 18ویں ترمیم اس لیے دی ہے کہ ان کو ایک ملگیر پارٹی جو کہ پیپلز پارٹی تھی، اس کو آپ نے ایک علاقائی جماعت بنا دیا اور آنے والے الیکشن میں یہ 1-2 ضلعوں تک محدود رہ جائیں گے۔ آج وہ اپنی سیاست ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے دشمنوں کا بھی، اسرائیل کا، انڈیا کا، اور اب جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ایکسس آف ایول بن گیا ہے، یہ اس میں شریک ہیں۔ بڑا افسوس ہوا مجھے کہ کتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم اس بیان سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے کسی بھی سطح پہ جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے جو علم بغاوت اٹھایا ہے، پاکستان کے عوام تو اس کا جواب مانگیں گے اور مانگنا چاہیے، اور حکومت پاکستان بھی مانگے گی، مانگنا چاہیے۔ ایک طرف آپ ہماری اس ادارے کو اٹیک کرتے ہیں جس نے کہ دہشت گردی میں کہیں پہ پوری اچھی آرمیز، چاہے وہ امریکن آرمی ہو، انڈین
اس کو یہ جو شام میں، سیریا میں، ویتنام میں شکست، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی حاصل کی. تو ہم جو کہ ایک ہمارے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، اگر ان کو ہم اٹیک کرتے ہیں، اگر ان پہ ہم ہرزہ سرائی کرتے ہیں، تو ہم کس کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اپنے دشمنوں کے بیانیے کو. اس میں تو کوئی زیادہ اس کی سوچ وچار کی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پی ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم سے اس بات کا کہ ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے، ہماری حکومت، پاکستان کے عوام اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. بتائیے گا کہ آپ نے فرینچ گورنمنٹ کی بات کی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا گورنمنٹ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی کوئی اپنا رسپانس دینے جا رہی ہے؟ بالکل کچھ پلاننگ کی گئی ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں، مختلف وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ہوں، دیگر رہنما ہوں، اداروں پر یا شخصیات پر ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. تو کیا گورنمنٹ لیگلی ان کے خلاف کچھ اقدامات کرنے جا رہی ہے کیونکہ وہ بار بار ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ بالکل جی، کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، ہم اس ملک میں افراتفری ہم انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ پاکستان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے آئین سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے اداروں سے بڑا کوئی نہیں ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے رہتے ہیں. اور جس چیز کی بات کر رہی تھی مریم نواز کہ انگلینڈ میں وہاں پہ ادارے اور قوانین بڑے سخت ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا. افسوس اس بات پہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے اہمیت جب ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب رول آف لا ہوتا ہے. تو آپ کی تو 40-50 سال کی حکومتیں تھیں یہاں پہ. آپ نے اس ملک کو کیوں نہیں، اپنے ملک کو کیوں نہیں ایسا بنایا جس میں کہ ہم بھی کہتے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، ہمارے رول آف لا ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے وہی اس کو غلط استعمال کر رہے تھے، تو اداروں نے تو تباہ ہونا تھا. تو اس لیے ان کے خلاف تو چارجز مختلف قسم کے بنتے ہیں. جی جی، فرینچ گورنمنٹ پہ ہم آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ دے دیا ہے، اور ہمارا فارن آفس بھی کل سے اس پہ عمل کرے گا. اور ہم اس کی سخت مذمت ایک بار پھر کرتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے پرائم منسٹر عمران خان اس پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہیں، اس محبت کی، اس ادب کی، اس رسپیکٹ کی جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ ان کی ذات پہ اگر کوئی بات کرے گا تو ہماری تو ساری زندگی اور ہماری ساری جانیں اس کے لیے حاضر ہے.